جب کلی کیا، کلی کرنے کے بعد میں منہ میں پانی کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے، پانی کی تری باقی رہ جاتی ہے، اس پانی کو تھوک دینا چاہیے کہ اس کو نگل لینا چاہیے۔ اگر کوئی نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جیسے دتون کر رہا تھا تو اس کے دانتوں سے خون نکلا اور وہ لیل گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر حلق تک خون پہنچا، لیلا نہیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں۔ اور اگر غسل کوئی کر رہا ہو، جیسے کہ کان میں پانی چلا جائے، کان میں کوئی دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں کوئی پانی ڈالے اور دماغ پر چڑھ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے اور پانی کان میں چلا گیا اور ناک میں پانی چڑھایا اور اتفاق سے ایسے ہی مطلب دھوکے سے وہ دماغ پہ چڑھ گیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں آپ کوئی لکڑی ڈال کر کے اور کان کا میل نکال رہے تھے اور پھر بغیر لکڑی کو صاف کیے پھر کان میں ڈالا، وہ میل کان میں ہی چلا گیا پھر سے دوبارہ، تو روزہ ٹوٹ جائے کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ چلو آج اس کے بارے میں آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت لوگوں کے ساتھ میں پیش آتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ چلتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہر کوئی وضو کرتا ہے، تو جب وضو کرتا ہے تو اس کا اثر منہ میں باقی رہتا ہے، منہ میں باقی رہتا ہے، یا کلی کی تو اس کا اثر منہ میں باقی رہا، یعنی کہ منہ میں پانی کی تری رہتی ہے، تو اس پانی کو اگر کوئی بار بار تھوک رہا ہے تو کب تک تھوکے گا؟ اگر چند آدمیوں کے بیچ میں تھوک رہا ہے تو لوگ اس سے گھن کریں گے۔ اگر کلی کر کے ہلکی سی تری باقی رہ گئی یا وضو کیا ہلکی سی تری باقی رہ گئی پانی کی، اور اب اس پانی کو کوئی نگل رہا ہے، لیل رہا ہے، حلق نیچے اتار رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ منہ میں تری رہنے سے پانی کا جو قطرہ ہے اس کو آپ نے بالکل اچھی طریقے سے صاف کر دیا، اب ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے، سب کو محسوس ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہے، اب بار بار تھوک رہے ہیں، بار بار تھوک رہے ہیں، بار بار تھوکنا یہ غلط ہے۔ وہ ہلکی سی جو تری رہ جاتی ہے اس سے اگر آپ میں سے کوئی بھی میں نگل رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پہ اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی نہا رہا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے اور پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نہا رہا ہے، نہاتے نہاتے اس کے کان میں پانی پہنچ گیا، جب پانی کان میں پہنچا تو اس نے پانی ڈالا نہیں، دھوکے سے پہنچا نا، اس لیے کہ روزہ دار کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ جان کر کے کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، بھولے سے اگر کھا لیا اور اسے روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے نہا رہا تھا، کان میں پانی ڈالا تھوڑا ہی نہیں ہے، وہ دھوکے سے پانی اس کے کان میں گیا، تو اب کان میں پانی پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھ گئے؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو منہ میں آپ نے ڈالا، ہلکی پھلکی چیز منہ میں ڈالا اور اس کو باہر کر دیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور آپ نے سحری کھائی، ٹھیک، ہر کوئی سحری کھاتا ہے روزے کے لیے، سحری آپ نے کھایا اور کھانے کے بعد میں اچھی طریقے سے کلی کر لیا، منجن کر لیا اور نیت کر لی، آرام سے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھا یا سو گئے، جو بھی کرنا تھا آپ نے کیا، آپ کو معلوم نہیں تھا اور آپ کے دانت میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی چیز چپکی رہ گئی، دال وغیرہ کی یا کوئی بھی چیز آپ رکھ لیجئے، تو دانت میں ہلکی سی چپکی تھی وہ، اور پھر دوپہر میں یا جیسے ہی سو کے اٹھے یا سحری کرنے کے بعد ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہ ہلکی سی چیز آپ کی جو دانت کے آپ میں چپکی ہوئی ہے وہ حلق میں اتر گئی، نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی ہلکی چیز کیونکہ انجانے میں گئی ہے، آپ نے اچھی طریقے سے کلی کی تھی، آپ نے اچھی طریقے سے منہ صاف کیا تھا، نیت کر لی تھی، دھوکے سے وہ چیز آپ کے
حلق میں یعنی آپ کے دانت میں چپکی رہ گئی اور پھر وہ آپ کے حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے ہمارے جو ایسے اسلامی بھائی بہنیں ہیں جو روزے کے مسائل نہیں جانتے اور ان کے ساتھ میں ایسا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے نا۔ جیسے کہ کلی کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ کلی سے کرنے کے بعد میں جو تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ غلط چیز ہے۔ کلی کے بعد میں اگر پانی کی تہ باقی رہ جاتی ہے، تری باقی رہ جاتی ہے، اب وہ حلق میں اترتی ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے خون کے بارے میں کہ خون نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حلق تک پہنچا خون یا وہ تھوک جس میں خون ملا ہوا ہے حلق تک پہنچا اور حلق کے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ حلق سے نیچے اترے گا تبھی ٹوٹے گا، نیچے اترے گا تبھی ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان سب صورتوں سے جو ابھی ذکر کیا گیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک، بھوک پیاس جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی بھول کر کے کھا پی رہا ہے، اس کو روزے دار ہونا یاد بھی نہیں ہے، پیٹ بھر کر کے اس نے کھانا کھا لیا یا پیٹ بھر کر کے اس نے پانی پی لیا اور اسے یاد بھی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد میں اب اسے یاد آیا کہ میں روزے سے تھا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے دھوکے سے سب کچھ کیا ہے، جان بوجھ کر کے کیا کر رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو آج کے بعد میں کسی کے ساتھ میں بھی ایسا ہو کہ کلی کیا اور تری باقی رہ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو نگل لیا۔ بار بار تھوکنے کی ضرورت، کس کے بولو، کس کے بولو، بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار تھوکو گے تو دوسرے کو گھن ہوگی، دوسرے کو گھن ہوتی ہے۔ ہر کوئی تھوکتا ہے تو گھن ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ پاس میں اگر کوئی تھوکے تو بار بار تھوکا نہ کرو۔ تھوک بار بار منہ سے تھوکنا بھی غلط ہے، اور تھوک نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چاہے اگر کوئی ایک ساتھ میں تھوک منہ میں جمع کر کے پھر نگل جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کون سا روزہ ہے؟ 12واں۔ کتنے روزے مکمل ہوئے؟ 11 روزے مکمل ہوئے، 12واں روزہ ہے۔ اور اتنا یاد رکھو، جب تلک کر کے رمضان کا مہینہ ہے اس وقت تلک کر کے نماز تراویح ہے۔ ٹھیک، رمضان کا مہینہ مکمل اور تراویح مکمل، تو تراویح کی نماز بھی پڑھتے رہو، تراویح ادا کرتے رہو۔ ٹھیک، ورنہ یاد رکھو 1 سال کے بعد میں یہ مہینہ ملے گا اور 1 سال کے بعد میں نماز تراویح ملے گی، اور 1 سال میں اگر کوئی ختم ہو گیا، مر گیا تم میں سے، تو بتاؤ کہاں ملے گا رمضان کا مہینہ اور کہاں ملے گی نماز کی تراویح؟ ہاں، نماز تراویح کہاں ملے گی؟ نماز تراویح کے لیے بہتر ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے۔ اگر پورا قرآن نہیں ہے تو کوئی بھی قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، آسانی کے لیے جو علماء حضرات بیان فرماتے ہیں وہ اما پارا کی لاسٹ کی جو 10 صورتیں ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک پڑھ، ان میں سے 10 پڑھو، ایک مرتبہ 10 رکعتیں ہوئیں، پھر پڑھو تو 20 رکعتیں ہوئیں۔ اس طریقے سے 20 رکعتیں تراویح ہم سب کو پڑھنا ہے، ہم سب کے اوپر سنت ہے۔ چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے، عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا تو 3 اشروں میں دیا ہے۔ پہلا مہینہ برکت کا ہے، رحمت کا ہے، 10 دن پہلے، اور اس کے بعد میں 10 دن مغفرت کے ہیں۔ جو اب یہ دن چل رہے ہیں 10 روزوں کے بعد میں، یہ کس کے کون سے دن چل رہے ہیں؟ مغفرت کے۔ اور 20 روزہ کے بعد میں جو 10 دن آئیں گے، 10 کا عشرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا، جہنم سے آزادی کا۔ تو برکت والا ہفتہ گزر گیا، عشرہ گزر گیا، اب مغفرت والا، ہم رو رو کر کے مغفرت چاہیں، اللہ سے رو رو کر کے مغفرت مانگے، اللہ معاف فرما دے گا۔ جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے آزاد ہونے کے لیے رو رو کر کے دعائیں کریں، اللہ رب العزت جہنم سے آزاد انشاءاللہ فرما دے گا۔ ہمارا ایمان یہی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو روزے کے جو مسائل آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں